اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو آب حیات حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آب حیات وہ پانی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پانی، اس جام کو جس نے پی لیا، جس کی بوند اگر کسی انسان کے جسم میں چلی گئی تو موت نے اس کو کبھی نہیں چھوا، یعنی کہ وہ انسان امر ہو گیا اور موت اس کے آس پاس بھی بھٹک نہیں سکتی۔ آب حیات کے بارے میں طرح طرح کے قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چونکہ آب حیات کو پا لیا اور اس کو بعد میں پی لیا، اس وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے بہت سے انبیاء کرام کے ساتھ وقت گزارا، انہوں نے رسول اللہ کا دیدار بھی کیا، جو اس لیے وہ صحابی بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ ہر سال حج کے وقت مکہ مکرمہ میں بھی آتے ہیں۔ یہ تمام واقعات، قصے، کہانیاں ہم نے سن رکھے ہیں اور مسلمانوں کے اندر مشہور بھی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت خضر کا واقعہ، آب حیات کی حقیقت، نیز دلائل کے ساتھ اور تاریخی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی کہ آخر ان واقعات کے پیچھے کتنی صداقت ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے، اور اگر حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں تو کہاں ہیں اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ لیا کریں اور کوئی بھی منفرد ٹاپک اور ہمارا علمی ٹاپک آپ سے مس نہ ہو سکے۔ آب حیات کی حقیقت کے بارے میں علماء کرام میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، یعنی کہ امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے، اور اس کے لیے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ نہ تو قرآن کریم میں اور نہ ہی کسی صحیح حدیث کے اندر آب حیات کا ذکر پایا جاتا ہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر اشارتاً قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں سورہ کہف کی آیت نمبر 86 تا 98 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب ہونے کا وقت ایسے نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب یعنی سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی کہ جس نے جانوروں کی کھال پہنی تھی اور ان کے بدن پر کوئی دوسرا لباس نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کوئی نہیں تھی۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بہت طاقتور اور بہت جنگجو قسم کے ہیں، تو حضرت نے ان کی فوجوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال لیا، چنانچہ کچھ تو مشرف بے امان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ تو سامعین، یہ ایک تفسیر کی کتاب کے اندر درج کیا گیا واقعہ، لیکن اس کے برعکس جو علماء کرام اس سے اختلاف کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آب حیات نام کی کوئی اصطلاح نہ تو قرآن میں ہمیں ملتی ہے، نہ ہی صحیح حدیث کے اندر کسی بھی ایسی اصطلاح کا ذکر آیا ہے، تو اس لیے یہ باتیں مکمل من گھڑت ہیں، اور آب حیات کو حضرت خضر علیہ السلام سے نفی کرنا یا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے نفی کرنا بھی سراسر تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ سامعین آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس کو جب اللہ نے کہہ دیا ہر نفس، تو اس میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے علاوہ کسی آدمی کو یا کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر نفس کا ذکر کیا ہے اور کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دی گئی۔
یہاں پر ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ ہے شہداء کے لیے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہداء زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا خیال نہیں، وہ مرتے نہیں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہداء کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کے بارے میں ایک دوسرا واقعہ بھی سنایا جاتا ہے، ان سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ان کا سکندر اعظم کے ساتھ سفر کرنا، جس میں یہ دونوں آب حیات کی تلاش کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سکندر ایک گھاٹی میں جا کر راہ کو بھول جاتا ہے اور خضر چشمہ آب حیات پی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تمام اعتقادات کے مطابق خضر کا کام سمندر اور دریاؤں میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ عوام آپ کو خواجہ خضر کہتے ہیں۔ بعض علماء آپ کو پیغمبر نہیں مانتے کیونکہ اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کس قوم کی ہدایت کی ہو۔ سامعین، ترکش نسل کے لوگ یا ترک لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں حضرت خضر کا کانسیپٹ انتہائی مضبوط ہے۔ وہ لوگ، ان لوگوں کا ایک عقیدہ ہے، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی اللہ والا اس دنیا کے اندر یا اس دنیا میں مختلف مشکلات کا جب شکار ہو جاتا ہے یا راستے بھٹک جاتا ہے یا کفار کے نرغے میں آ جاتا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے کو عین وقت پہنچتے ہیں۔ اور ترک نسل میں یہ عقیدہ بہت مضبوط ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا اور وہ آج بھی زندہ ہیں، اور ان کا کام لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ تو تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر ہم اپنی رائے قائم کریں، میں اپنی رائے اگر آپ کو بتلاؤں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ میرے پاس اس چیز کی دلیل یا قرآن و سنت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آب حیات ایگزسٹ کرتا ہے۔ تفاسیر میں علماء کرام نے خود سے اگر لکھا ہو تو وہ قیاس ہو سکتا ہے، عقلی قیاس، اور وہ عقلی قیاس ان واقعات کی وجہ سے کیا گیا جو کہ مشہور ہیں۔ تو اگر دوسری جانب اس کے برعکس ان دلائل پر غور کیا جائے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سوائے شہداء کے بارے میں ایک ایکسیپشن پیدا کی گئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا، تو اگر آب حیات نام کی کوئی چیز وجود رکھتی یا حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کو پی رکھا ہوتا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اطلاع ضرور دیتے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیمات میں، اپنی احادیث میں ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتاتے۔ تو ہمیں بھی ابھی یہی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کا دامن جو ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اور جو باتیں بھی قرآن و سنت سے باہر ہیں یا ان کے منافی ہیں، ابھی اگر کوئی واقعہ، کوئی قصہ کہانی قرآن سے ٹکراتا ہے تو ہمیں اس قصے کہانی کو چھوڑ کر قرآن کے دامن کو تھام لینا چاہیے، اور اسی طرح سے احادیث کے تھرو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا کہ کوئی ایسی بات حدیث میں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں ان پر مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ یقین کرتے ہیں وہ ان کے اپنے اعتقاد، ان کے اپنے عقیدے کی بات ہے، لیکن ذاتی طور پر میری رائے اس مکمل واقعے پر تحقیق کرنے کے بعد یہی بنی اور یہی رائے ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا دامن تھامنا چاہیے اور قرآن و سنت کے مطابق عقیدوں کو بنانا چاہیے۔ تمام چیزیں کھول کر انتہائی تفصیل کے ساتھ حضرت خضر کے بارے میں جو واقعات مشہور ہیں اور قرآن و سنت کا اس پر کیا موقف ہے، علماء کرام کا آپس میں کیا اختلاف ہے، وہ کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ حضرت خضر کے واقعے کے بارے میں جو محدثین ہیں اور اس کے بعد جو امام گزرے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں لکھی، کیونکہ ان کا ذکر آب حیات کا خاص طور پر ذکر چونکہ احادیث میں نہیں ہے، تو اس لیے محدثین نے بھی اس کے اوپر کوئی رائے قائم نہیں کی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ واقعات کی حد تک یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ان کو عقیدے کا حصہ بنا لینا یہ بات سراسر غلط معلوم ہوتی ہے۔ باقی آپ تمام سامعین کی اپنی رائے ہے، ہماری اپنی رائے ہے، کوئی کسی کی رائے کے اوپر اپنی رائے کو مسلط نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کو رکھ سکے۔ یہ ایک چھوٹا سا دین کا مسئلہ ہے جس کے اندر مختلف آراء ہوں بھی، تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے یا کسی کا اسلام نعوذ باللہ خطرے میں نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اصول دیا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو اس لیے جس طرح کے بھی یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا بھی بنیادی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو قرآن و سنت سے ٹیلی کریں، اور اگر یہ متصادم ہوں قرآن و سنت کے تو ہم پابند ہیں کہ ہم قرآن و سنت کا دامن تھام لیں
اور ان واقعات کو چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن و سنت ہمارے لیے اٹل چیز ہیں اور یہی اصول ہمیں قرآن مجید نے سکھایا ہے۔ تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔